لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهامي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالزهراء وأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وولايتهم وشجاعتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس رضا کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو محمد والے محمد علیہ السلام کی محبت سے مالا مال فرمایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے زمین دل کو فصل ولایت جناب امیر سے مالا مال کیا. لاکھ احسان ہیں پروردگار عالم کے کہ اس نے ہماری تقدیر کے صفحات کو یا تو اہل بیت کے غموں سے عبارت کیا یا اہل بیت کی خوشیوں سے عبارت کیا. یہی وجہ ہے کہ نہ ہماری اپنی کوئی خوشی ہے اور نہ ہی ہمارا اپنا کوئی غم ہے، بلکہ غم تو بس آل محمد کا غم اور خوشی تو بس آل محمد کی خوشی. اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، لیکن انہی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ 1 محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک نہ ہمارے یہاں پہ کوئی شادی کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اور خوشی ہم برپا کرتے ہیں. یہ سب کس لیے ہے؟ یہ اس کی وجہ اور اس کی علت یہ ہے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ غم کربلا ایک ایسا نہ ٹوٹنے والا حصار ہے کہ جس میں کائنات کی تمام خوشیاں محفوظ ہو سکتی ہیں. یاد رکھیے، اگر کربلا کے اس عظیم غم کو محسوس کر لیا جائے، اگر کربلا کی اس عظیم قربانی کو محسوس کر لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، تو یہ ہنسی یا قہقہوں کی مثالیں پانی پہ ابھرتے ہوئے بلبلوں کے مانند ہوتی ہیں کہ جو کبھی بھی ابھر سکتے ہیں اور کبھی بھی پھوٹ سکتے ہیں،
مگر غم وہ مسلسل شے ہے کہ جو بہتے ہوئے سمندر کے مانند ہوا کرتی ہے۔ بہتے بہتے دریاؤں میں تو تبدیل ہو سکتا ہے مگر کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ غم کے دریا بہتے بہتے خشک ہو سکتے ہیں، مگر یہ اس دنیا کے غم کے دریا ہیں کہ جو بہتے بہتے خشک ہو سکتے ہیں۔ اس حسین کے غم کا دریا کبھی خشک نہیں ہو سکتا کہ جس نے آنکھوں کے چھوٹے مشکیزوں میں آنسوؤں کے سمندر بند کر دیے ہوں۔ اس حسین کے غم کا دریا، میں جملوں کو بدل دوں، اس حسین کے غم کا دریا کبھی خشک نہیں ہو سکتا کہ جس نے آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف عشق عزا عطا فرما دیے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے یوسف کہ جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں ہے بلکہ جناب زہرا کا رومال ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اس کا لاکھ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمارے مقدر میں فرش عزا جیسے عظیم فرش کو لکھا۔ یاد رکھیے، فرش عزا پہ آنا اور حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومی پہ گریہ کرنا، رونا، یہ عظیم ترین عبادت ہے۔ اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا فرش عزا پہ آنا اور حسین ابن علی کی مظلومی پہ گریہ کرنا صرف یہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے باوجود ہم فرش عزا پہ آتے ہیں اور حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومی پہ گریہ کرتے ہیں، تو صرف آنا اور گریہ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے کہ حسین ابن علی کی مظلومی پہ گریہ کرنا اور فرش عزا پہ آنا یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ لہٰذا جو بھی چاہتا ہے کہ اجر رسالت کو ادا کرے، اسے چاہیے کہ فرش عزا حسین پہ آئے، تاکہ کل جب محشر کا ہنگام ہوگا اور پیغمبر کا سامنا ہوگا تو پیغمبر کو اپنا چہرہ دکھانے میں مایوسی کا اظہار نہ ہو۔ لہٰذا یہ فرش عزا، بہرحال چونکہ میرا موضوع عنوان گفتگو فرش عزا نہیں ہے، لیکن ایک روایت ضمناً پڑھتا چلوں۔ دیکھیے، فرش عزا پہ صرف ہم نہیں آتے بلکہ ملائکہ بھی اس فرش پہ آتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ملائکہ اس فرش عزا حسین پہ آتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب عرش سے اس فرش عزا پہ ملائکہ آتے ہیں اور جب وہ واپس مجلس حسین سے جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ کے جو مجلس حسین میں نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ اللہ اکبر، جو اس سے پہلے ہم نے کبھی محسوس نہیں کی۔ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں مقام پہ، فلاں جگہ پہ زہرا کے لال کا ماتم ہو رہا تھا، حسین ابن علی کی مجلس ہو رہی تھی، ہم وہیں سے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو فرشتے یہ خواہش کرتے ہیں، یہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی حسین ابن علی کی مجلس میں جانا نصیب ہو، کاش ہمیں بھی حسین ابن علی کے ماتم میں شریک ہونا میسر ہو۔ تو یہ فرش عزا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ فرش عزا کوئی معمولی فرش نہیں ہے بلکہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اس فرش عزا پہ صرف ملائکہ بھی نہیں بلکہ معصومین علیہم السلام بھی اس فرش عزا حسینی پہ آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہرحال جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اور جو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا ہے وہ ہے ولایت جناب امیر علیہ السلام، اور اس عنوان کو میں نے اس لیے انتخاب کیا چونکہ پیغمبر اعظم کی شہادت یا وفات کے بعد جتنے بھی مظالم ڈھائے گئے ہیں معصومین علیہ السلام پہ، چاہے جناب امیر علیہ السلام کے خود سر پہ ضرب لگنا ہو، یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دینا ہو، یا شہزادی کے پہلو پہ دروازے کا گرانا ہو، یا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ہو، ان سب کی وجہ صرف ولایت علی ہی تھی۔ اور مقصد حسینی بھی یہی ہے کہ اسلام کا تحفظ ہو جائے اور ولایت کا تحفظ رہے۔ ولایت علی علیہ السلام کا تحفظ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد میں سے ہے۔ لہٰذا اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے۔ بہت زیادہ دیر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ سمع خراشی نہیں کرنی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون،
اور وہ صاحبان ایمان ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دیکھیے بہت توجہ کیجئے گا، یہیں سے میرے ساتھ جڑ جائیے۔ وہ لوگ ولی ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تفسیر آپ کے سامنے ہے کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، شان نزول آپ کے سامنے ہے کہ جب جناب امیر علیہ السلام نماز کی حالت میں ہے، حالت رکوع میں ہے، ایک سائل آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، اس نے مانگا، لیکن جب اسے نہ مل سکا تو وہ یہ کہہ کے واپس جانے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور آسمان کی جانب دیکھ کے فرمایا کہ خدا گواہ رہنا، میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ بس جیسے ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور یہ الفاظ اذن اللہ سے جا کے ٹکرائے تو ید اللہ آگے بڑھا۔ توجہ کیجئے گا ذرا بیداری کے ساتھ، اس لیے کہ اب تو کوئی بہانے کا بھی موقع نہیں ہے کہ ہم سو کے آ رہے ہیں، لہٰذا نیند کا غلبہ جو ہے وہ ہمارے اوپر طاری ہے، اس لیے کہ یہ تو رات کا وقت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرے ساتھ جڑ کے سنیے گا ذرا۔ لہٰذا اس نے جیسے ہی سوال کیا، جیسے ہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یہ کہا کہ خدایا گواہ رہنا، میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے جیسے ہی یہ جملے سنے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ فقیر نے جیسے ہی انگشتری کو دیکھا، انگشت مبارک سے انگشتری کو اتارا، ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو اتارا کہ جاؤ اور جانے کے بعد میرے حبیب کو یہ آیت سنا دو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جناب جبرائیل آئے اور یہ آیت پیغمبر کی خدمت میں آنے کے بعد بیان کر دی۔ پیغمبر نے جیسے ہی اس آیت کو سنا اپنے صحابیوں کو جمع کیا، اے میرے پیارے صحابیوں، اے مجھ پہ جان قربان کرنے والوں، اے مجھ پہ جان نثار کرنے والوں، اے میرے قریب بیٹھنے والوں ذرا میرے نزدیک تو آؤ، اے میرے قریب بیٹھنے والوں ذرا میرے قریب تو آؤ۔ جب سارے صحابی جمع ہو گئے تو پیغمبر نے اپنے اصحاب سے پوچھا، اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ یہ نماز کون پڑھ رہا ہے، یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کون دے رہا ہے؟ بھئی یہ بتائیے کہ کیا نبی کو معلوم نہیں تھا کہ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ کیا نبی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ زکوٰۃ کون دے رہا ہے؟ لیکن پیغمبر دیکھیے ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جو جتنا آگے دیکھتا ہے اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جو جتنا بیداری کے عالم میں ہوتا ہے، جاگتے ہوئے جتنا بیدار ہوتا ہے اتنا ہی سوتے ہوئے بیدار ہوتا ہے۔ تو نبی تو عالم الغیب ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اسے تو سب کچھ معلوم ہے کہ نماز کس نے پڑھی، حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی۔ لیکن پیغمبر نے پوچھا کہ اے میرے صحابیوں، اے مجھ پہ جان قربان کرنے والوں، یہ بتاؤ کہ یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی، یہ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ سارے صحابیوں نے مل کے جواب دیا، یا رسول اللہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھئی جب پیغمبر کو یہ معلوم تھا کہ نماز کون پڑھ رہا ہے تو پیغمبر نے سوال کیوں کیا؟ وجہ شاید یہ رہی ہو کہ پیغمبر نے اصحاب سے علی علی کہلوا کے بتا دیا کہ علی علی کرنا بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ یہ انگوٹھی، یہ انگشتری کہ جو جناب امیر علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کے طور پہ دے دی، یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ یہ انگوٹھی وہ تھی کہ جسے پہن کے جناب سلیمان پوری کائنات پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جسے پہن کے جناب سلیمان پوری کائنات پہ حکومت کیا کرتے تھے، وہ انگوٹھی علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ میں دے دی۔ اب آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ کتنا حصہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کتنی مقدار میں دی جاتی ہے۔ بھائی دیکھیے وہ انگوٹھی کہ جسے پہن کے جناب سلیمان پوری کائنات پہ حکومت کرتے تھے، وہ انگوٹھی علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ میں دے دی۔ اللہ اکبر۔ جملہ کہہ دوں، اے علی کا مقابلہ عرب کے بنیوں بقال سے کرنے والوں، اللہ اکبر، اے علی کا مقابلہ عرب کے چرواہوں سے کرنے والوں، علی کا مقابلہ
عرب کے چرواہوں سے کرتے ہو؟ ارے جس علی کی زکوٰۃ میں سلیمان کی پوری حکومت ہو، اس علی کا مقابلہ عرب کے فقیروں سے کرتے ہو؟ اللہ، اس علی کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور بہرحال جب یہ آیت نازل ہو گئی تو بہت سارے لوگوں نے 40 دن تک مسلسل کرائے کا فقیر کر کے اور حالت رکوع میں روزانہ انگوٹھیاں دیں کہ شاید ہماری شان میں بھی کوئی آیت نازل ہو جائے۔ اللہ اکبر، شاید ہماری شان میں بھی کوئی آیت آ جائے، شاید ہماری شان میں بھی کوئی آیت آ جائے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ آیت تو بہت دور کی بات ہے، آیت کا علم بھی نازل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو کسی شاعر نے ایک مصرے میں کیا خوب نقاشی کی ہے کہ اس کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اس کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ نماز تو گئی اگرچہ نماز کا شاید اتنا افسوس نہ ہوا ہو کہ جتنا انگشتری کے جانے کا افسوس ہوا ہو، اس لیے کہ 40 انگوٹھیوں کا معاملہ ہے۔ تو اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے کہ اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں پہ ہمارے حیدرآباد، ہمارے انڈیا والے حیدرآباد میں ایک جگہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ وہاں پہ لوگ آ رہے تھے اور اپنی تقریر کر رہے تھے، لیکچر دے رہے تھے۔ تو حیدرآباد میں ہمارے یہاں پہ بھی اچھے خاصے شیعہ ہیں الحمدللہ۔ وہاں پہ ایک مولا کا چاہنے والا ایک شیعہ پہنچا، لوگ تقریریں کر رہے تھے اور تقریر کر کے اپنے لیکچر دے کے جا رہے تھے۔ کسی نے دیکھا کہ بھئی یہ شیعہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، تو ایک صاحب نے اس سے سوال کیا کہ بھئی تم شیعہ ہو؟ اسے دیکھ کے اس سے سوال کیا کہ تم شیعہ ہو؟ کہا جی الحمدللہ ہم شیعہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا شیعہ بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جو آپ سمجھیں، عجیب جواب دیا ہے کہ جو آپ سمجھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے۔ ہمیں تو نہ جانے کب سے کافر کے فتوے ہمارے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو الحمدللہ ہے، نہیں سمجھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ چلو ایک کام کرو، اگر شیعہ مسلمان ہوتے ہیں تو اپنا کلمہ سناؤ۔ اس نے کلمہ سنانا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ تم نے کتنے کلمے سنا دیے؟ کہا یہ 3 کلمے سنائے۔ کہا کس کس کے؟ کہا ایک اللہ کا، ایک رسول اللہ کا، ایک ولی اللہ کا۔ کہا ذرا دوبارہ سناؤ۔ اس نے پھر سنایا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ کہا یہ کون سی بات ہوئی کہ بھئی جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو صرف چھوٹا سا جملہ کہا لا الہ الا اللہ، جب رسول کی رسالت کا اعلان کیا تو مختصر جملہ کہہ کے رک گئے محمد الرسول اللہ، لیکن جب علی کی باری آئی تو تم نے ریل چلا کے رکھ دی کہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ ایک مرتبہ اس نے مسکرا کے جواب دیا، یہ سوال ہم سے نہ کرو، یہ سوال تو قرآن مجید میں خدا سے، یہ اشکال تو قرآن مجید میں اللہ پہ کرو۔ اس لیے کہ اللہ نے جب اپنی ولایت کا اعلان کیا تو فرمایا انما ولیکم اللہ، اتنا سا۔ جب رسول کی ولایت کا اعلان کیا تو فرمایا وَرَسُولَهُ، لیکن جب علی کی باری آئی تو فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ یہ ریل ہم نہیں چلا رہے، یہ خدا قرآن میں ریل چلا رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ ریل ہم نہیں چلا رہی، یہ خدا قرآن میں ریل چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولایت علی بہت اہم ہے عزیزان گرامی، اور چونکہ آج کا دور، چونکہ دشمن ہمارے اوپر جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ حملہ آور ہے۔ ایک طرف تو مکمل طور پہ ہمیں مقصر بنانے پہ جو ہے وہ آمادہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مکمل طور پہ جو ہے وہ ہمیں غلو کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ لہذا بہت اہم ہے کہ ولایت علی کو ویسے پہنچایا جائے کہ جو پہنچانے کا حق ہے۔ اور جتنے بھی مظالم بہرحال
ان کا سب کا جو سبب ہے وہ ولایت جناب امیر علیہ السلام ہی ہے۔ بہرحال ایک واقعہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا بحر الانوار کی 27ویں جلد صفحہ نمبر 282 پہ، کہ جناب امیر علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے میرے مولا، کہ ایک مرتبہ ایک مرد اعرابی، ایک شخص جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے حاضر ہونے کے بعد فرمایا کہ یا علی یا امیر المؤمنین انا اشتہی بطیخن، یا علی میرا تربوز کھانے کا جی چاہ رہا ہے، تربوز کھانے کا دل کر رہا ہے، شاید یہی موسم رہا ہوگا۔ یا علی میرا تربوز کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ میرے مولا نے جناب قمبر کو اپنے قریب بلایا، قمبر ہمارے نزدیک آؤ۔ جیسے ہی جناب قمبر آئے تو مولا نے جناب قمبر کو 1 درہم دیا، اور 1 درہم دے کے فرمایا کہ قمبر جاؤ اور بازار سے اس 1 درہم کے تربوز خرید کے لاؤ، اس 1 درہم کے تربوز خرید کے لے کے آؤ۔ جناب قمبر گئے اور اس 1 درہم کے 3 تربوز لے کے آئے، 1 درہم کے 3 تربوز لے کے آئے، اور لانے کے بعد جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں رکھ دیا۔ میرے مولا نے فرمایا قمبر چھری نکال کے ان تربوزوں کو کاٹو۔ جناب قمبر نے چھری نکالی اور پہلا تربوز کاٹا۔ مولا نے فرمایا قمبر اسے چکھو۔ جناب قمبر نے جیسے ہی اس تربوز کے ٹکڑے کو اپنے دہن میں رکھا فوراً تھوک دیا۔ کہا قمبر کیا ہوا؟ کہا مولا یہ تو بڑا کڑوا ہے، تربوز اور کڑوا، مولا یہ تو بڑا کڑوا ہے۔ کہا قمبر دوسرا تربوز کاٹو۔ جناب قمبر نے دوسرا تربوز کاٹا۔ کہا قمبر چکھو، اسے چکھا، جیسے ہی دہن میں رکھا پھر تھوک دیا۔ کہا قمبر اب کیا ہوا؟ کہا مولا یہ تو بڑا کھٹا ہے، تربوز اور کھٹا۔ کہا قمبر کوئی بات نہیں، تیسرا تربوز کاٹو، شاید اس میں کچھ حاصل ہو جائے۔ جناب قمبر نے تیسرا تربوز کاٹا۔ کہا قمبر چکھو۔ جیسے ہی جناب قمبر نے اس تربوز کو اپنے منہ کے قریب لے کے جانا چاہتے تھے کہ جناب قمبر نے اس تربوز کو پھینک دیا۔ کہا قمبر کیا ہوا؟ کہا مولا اس سے تو بڑی شدید بدبو آ رہی ہے۔ میرے مولا نے تینوں تربوز کے لیے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جہنم سے آئے ہیں اور جہنم میں جائیں گے، جہنم سے آئے ہیں جہنم میں جائیں گے۔ کہا قمبر ان تینوں تربوزوں کو اٹھاؤ اور مسجد سے باہر نکال دو، باہر پھینک دو۔ جناب قمبر نے تینوں کو اٹھایا اور تینوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اب آپ مسکرا رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شاید آپ کے ذہن میں وہ آ رہا ہوگا کہ پیغمبر نے کسی ایک خاص جماعت کو اپنی بزم سے بھگا دیا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لیکن میں بات تربوزوں ہی کی کر رہا ہوں۔ تو جناب قمبر نے کہا کہ بھئی قمبر، جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ قمبر ان تربوزوں کو اٹھاؤ اور یہاں سے نکال دو، باہر پھینک دو۔ جناب قمبر نے تو وہ جو تربوز کھانے کے لیے آیا تھا اس نے جناب امیر علیہ السلام کو بڑی التجائی نظروں سے دیکھا کہ یا علی کیا پھر تربوز نہیں ملے گا؟ میرے مولا نے قمبر کو پھر قریب بلایا اور پھر 1 اور درہم دیا۔ کہا قمبر جاؤ اس کا بھی تربوز خرید کے لے کے آؤ۔ جناب قمبر بازار گئے اور اس مرتبہ 1 درہم کا 1 ہی تربوز لے کے آئے، 1 تربوز لے کے آئے اور لانے کے بعد مولا کے سامنے رکھا اور دور جا کے بیٹھ گئے۔ میرے مولا نے فرمایا قمبر کیا ہوا؟ اس مرتبہ کاٹو۔ میرے مولا جناب قمبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا کہ حضور میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ ابھی اس سے پہلے 3 تربوز کاٹ چکا ہوں، کوئی ایک بھی صحیح نہیں نکلا، کوئی کھٹا کوئی کڑوا، کسی میں بدبو آ رہی تھی۔ میرے مولا نے فرمایا قمبر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس تربوز کو کاٹو۔ اللہ اکبر! اب جب ہم کہہ رہے ہیں یہ کہہ دیا تو اس کے بعد تو کسی چوچرا کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اطاعت ہو تو ایسی ہونی چاہیے نا۔ جناب قمبر سے جیسے ہی کہا کہ قمبر ہم کہہ رہے ہیں تربوز کاٹو، جناب قمبر نے پھر چھری لی اور لینے کے بعد اس تربوز کو کاٹا، تربوز کاٹا۔ جناب میرے مولا نے فرمایا کہ قمبر اس تربوز کو چکھو۔ جیسے ہی اس تربوز کو چکھا جناب قمبر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ جناب قمبر نے فرمایا یا علی یہ تو بڑا میٹھا ہے، یہ تو بڑا شیریں ہے۔ میرے مولا نے فرمایا قمبر خود بھی کھاؤ اور ان ساروں کو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو کھلاؤ، اور خاص طور سے یہ جو تربوز کھانے کے لیے آیا ہے اسے بھی کھلاؤ۔ اب جب جس طرح سے آپ کے چہروں پہ ایک سوال ہے
کہ آخر معاملہ کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، ویسے ہی وہاں پہ کچھ لوگوں کے چہرے سوالیہ نشان بن چکے تھے۔ جناب قمر اٹھے اور اٹھ کے کچھ پوچھنا چاہتے تھے کہ میرے مولا نے بٹھا دیا، قمر بیٹھو، ہم جانتے ہیں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، قمر ہم جانتے ہیں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ہاتھوں کو جوڑا، یا امیر المؤمنین اگر آپ جانتے ہیں تو آپ بتا دیجئے، اس لیے کہ صرف میرا ہی یہ سوال نہیں ہے بلکہ جتنے یہاں پہ موجود ہیں سب یہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا اے قمر سنو، اللہ نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کے سامنے ہماری ولایت کو پیش کیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے تمام اہل آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سامنے ہماری ولایت کو پیش کیا۔ جس نے ہماری ولایت کو قبول کر لیا اللہ نے اسے شیرینی دی، اللہ نے اسے مٹھاس دی۔ جس نے ہماری ولایت کو ٹھکرا دیا اللہ نے اسے بدبو دی، اسے کیڑے دیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جس نے ہماری ولایت کو ٹھکرا دیا اللہ نے اسے بدبو دی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دیکھیے بس آخری بات اور ہے اور پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے جناب امیر علیہ الصلوۃ کی اللہ نے یہ جو ایک سلسلہ ہے نا ولایت کا، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت اور مولا کائنات کی ولایت، اللہ نے اپنی ولایت کے اور رسول اللہ کی ولایت کے ساتھ جناب امیر کی ولایت کو بیان کیا۔ اور یہ ویسا ساتھ نہیں ہے اور یہ ویسا استعمال نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم ایک لفظ مستعمل کے ساتھ لفظ محمل کو استعمال کر دیتے ہیں۔ ہماری عادت ہے کہ ہم ایک لفظ مستعمل کے ساتھ لفظ محمل استعمال کر دیتے ہیں، جیسے چائے وائے، پانی مانی، یہ ویسا ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ پروردگار جو بھی بات کہتا ہے اس کے یہاں پہ محمل کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، اور یہ ساتھ ویسا ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ ویسا ساتھ ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، اور تقریباً 70 سے زیادہ مقامات پہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، تو اکثر مقامات پہ اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جناب عیسیٰ نے فرمایا انی عبد اللہ، ننھا سا بچہ ہے گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، جناب عیسیٰ نے کلام کیا، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد آمد کا مقصد بیان فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہاں پہ بھی نماز اور زکوٰۃ بالکل ساتھ ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اعظم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ نے اکثر مقامات پہ یہ نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو جو شخص بھی نماز پڑھتا ہو، بس آخری بات ہے، جو شخص بھی نماز پڑھتا ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، آپ کی خاموشی کو سلام۔ جو شخص نماز پڑھتا ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ غریب مومنین کا حق ہوتا ہے، زکوٰۃ فقیر مومنین کا حق ہوتا ہے، زکوٰۃ مسکین مومنین کا حق ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جو غریب مومنین کا حق کھا جائے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، جو فقیر مومنین کا حق غصب کر لے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، تو جو امیر المومنین کا حق غصب کر لے جو امیر المومنین کا حق غصب کر لے، ولایت جناب امیر علیہ السلام بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں لیکن بس آج محرم الحرام کی 7 تاریخ آ چکی ہے اور زہرا کا گھر ویران ہونے کے لیے صرف 3 روز باقی ہیں۔ ولایت علی علیہ السلام کے لیے
شہزادی نے قربانی دی اور تبلیغ ولایت فرمائی۔ کربلا میں بھی جتنے بھی شہداء ہیں، اتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، ایک طرف سے تیر چل رہے تھے مخالفت ولایت میں، اور ایک طرف سے سینے آگے بڑھ رہے تھے دفاع ولایت میں۔ ایک طرف سے نیزے چل رہے تھے مخالفت ولایت میں، دوسری طرف سینے آگے بڑھ رہے تھے دفاع ولایت میں۔ اللہ اکبر۔ محرم کی 7 تاریخ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ جناب قاسم کے مصائب بیان کیے جائیں۔ عزادارو، رونے میں بالکل بھی تکلف نہ کرنا، اور یہاں پہ تو مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ زہرا کا بھرا ہوا گھر لٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ سردی میں ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کے اوپر دھوپ تو نہیں ہے، آپ جلتے ہوئے خیموں پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ رونے میں بالکل تکلف نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے رونے پہ پابندی تو نہیں ہے نا۔ آپ جب روتے ہیں تو کوئی تماچے تو نہیں مارتا۔ اللہ اکبر۔ جب حسین کی 4 سال کی یتیمہ سکینہ روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا، اور بچی فرات کا رخ کر کے کہتی تھی، اے چچا عباس، آپ کے جانے کے بعد بڑے تماچے کھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکلف بالکل نہ کیجیے گا۔ جناب قاسم، آج ایک دادی کو ایک پوتے کا پرسہ دینا ہے، اور کتنی شباہت پائی جاتی ہے دادی اور پوتے میں۔ جناب قاسم نے شہادت بھی پائی ہے اور اپنی دادی کی سنت پہ بھی عمل کیا، اس لیے کہ زہرا کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی اور جناب قاسم کی ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب چلی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن عزادارو، ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جناب قاسم کی جب پسلیاں ٹوٹی تو جناب قاسم کی شہادت ہو گئی۔ جناب قاسم نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا احساس شاید بہت دیر تک نہیں کیا، مگر جب زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، 75 یا 95 دن زہرا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ مرثیہ پڑھتی رہی، صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علیہ سرنا لیالیا۔ اے میرے مظلوم بابا، آپ کی وفات کے بعد اتنے ظلم اٹھائے گئے، بابا اگر دنوں پہ پڑ جاتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ میں چاہتا ہوں کہ شہزادی کے ان اشعار کے 1-2 شعر اور پڑھ دوں۔ صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علیہ سرنا لیالیا، یا والدی اترا حسست بعشرتی ام کنت للذل المکسر واعیا۔ اے میرے بابا، کیا آپ نے دیکھا بابا مجھے کس طرح در و دیوار کے درمیان پیسا جا رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ بابا جب مجھے در و دیوار کے درمیان پیسا جا رہا تھا، بابا میری پسلیاں ٹوٹ رہی تھی۔ بابا کیا آپ نے میری پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی؟ اللہ اکبر۔ یا والدی اسمعت صخرۃ محسن یدعوک یا جدہا حسبی فی ترابی کہاویہ۔ اے بابا کیا آپ نے میرے بچے محسن کی چیخ سنی؟ بابا میرا بچہ جب زمین بوس ہو رہا تھا وہ آپ کو آوازیں دے رہا تھا، یا اے میرے نانا، میری اماں پہ ظلم اٹھائے جا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب قاسم کو بڑی شفاعت ہے اپنی دادی سے، اس دادی کو پوتے کا پرسہ دینا ہے۔ جناب قاسم کو اپنے بابا سے بھی بڑی شفاعت ہے، اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے تھے، جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ عزادارو، ذاکرین سے علماء سے سنا ہے کہ جناب مولا عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے شب عاشور کہ کل میں پہلے قربان ہو جاؤں گا اپنے بھیا پہ۔ مولا علی اکبر کہتے تھے کہ چچا جان، اگر آپ پہلے چلے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔
جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ میں پہلے بابا پہ قربان ہو جاؤں گا، لیکن جناب عباس کہتے تھے کہ اے میرے لال علی اکبر، اگر تم چلے گئے تو میرے بھیا میرے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ عزادارو یہی گفتگو جناب قاسم سن رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسن کا یتیم آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے بھیا علی اکبر، اے چچا عباس، نہ آپ کل پہلے جائیے گا نہ کل آپ پہلے جائیے گا، بلکہ میں حسن کا یتیم ہوں، پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ نہ میرے جانے سے کسی کی آنکھوں کی بینائی جائے گی، نہ میرے جانے سے کسی کی کمر ٹوٹے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس دو تین روایتیں اور بہت جلدی سن لیجئے۔ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام سارے شہداء کو بیان کر چکے، اے زہیر کل تمہیں شہید ہونا ہے، اے سعید کل تم جام شہادت نوش فرما لو گے، اے حبیب ابن مظاہر کل تمہیں شہید ہو جانا ہے، اے اول محمد کل تمہارے لاشیں میں اٹھا کے لے کے آؤں گا، ہمارے اوپر تم قربان ہو جاؤ گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سارے شہداء کے نام لے دیے، لیکن 13 برس کے قاسم کا نام جب نہ آیا، اور قاسم نے جب یہ سنا کہ میرا نام نہیں ہے شہادت کی فہرست میں، جناب قاسم ایک کونے میں جا کے گریہ کرنے لگے، جناب قاسم کونے میں جا کے رونے لگے۔ عزاداروں رو رہے تھے، گریہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ یاد آیا کہ جب بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے ہمارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، اس تعویذ کو کھول کے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ بابا نے کہا تھا میرے لال قاسم جب بہت بڑی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ اب اس سے بڑا مصیبت کا وقت کیا ہو سکتا ہے کہ چچا جان کی جان کے پیاسے ہیں یہ فوز اعلیٰ۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، اور کھول کے جیسے ہی دیکھا خوش ہو گئے، اس لیے کہ تعویذ میں لکھا ہوا تھا اے میرے لال قاسم، اے میرے لال قاسم جب بھی دیکھو کہ میرے بھیا حسین پہ کوئی مصیبت کی گھڑی ہے تو میری جانب سے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ عزادارو قاسم خاموش ہو گئے، خوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین غریب زہرا نے قاسم کو دیکھا کہ قاسم کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ غریب زہرا ایک مرتبہ جناب قاسم کے پاس گئے، اور جانے کے بعد سینے سے لگایا اے میرے لال قاسم کیوں رو رہے ہو؟ کہا چچا جان میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے میرا نام نہیں لیا تو میرا نام فہرست شہادت میں نہیں ہے، لیکن اے میرے چچا جان میں نے یہ تعویذ دیکھا ہے، بابا کا تعویذ مجھے ملا ہے۔ حسین نے رو کے سینے سے لگایا اے میرے لال قاسم، ارے صرف تمہیں شہید نہیں ہونا ہے بلکہ تمہارا بھیا علی اصغر بھی کل شہید ہو جائے گا۔ عزادارو علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی جناب قاسم نے علی اصغر کا نام سنا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اے چچا جان ارے کیا کل خیموں میں لعین آ جائیں گے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے رو کے فرمایا اے قاسم لعین خیموں میں تو نہ آئیں گے، میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ کربلا کے مقتل میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، لو عصر عاشور آ گئی، شہادتیں ہو رہی ہیں، اول محمد قربان ہو گئے، سعید و زہیر قربان ہو گئے کہ ایک مرتبہ ام فروا نے قاسم کو اپنے قریب بلایا ہے میرے لال قاسم کیا شہزادی کے سامنے ہمیں شرمندہ کرواؤ گے؟ کہ قاسم جام شہادت کس لیے نوش نہیں کرتے؟ جناب قاسم نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے اماں میں تو چچا سے بہت ضد کر رہا ہوں کہ مجھے شہادت کے لیے جانے دیجئے، لیکن چچا ہیں کہ جانے ہی نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم پھر گئے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں کہ پہلا ایسا شہید ہے قاسم کہ جس نے بڑی عجیب و غریب ترتیب اختیار کی اس نے وغا لینے کے لیے۔ جناب قاسم گئے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، جانے کے بعد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کر دیا، اے چچا جان مجھے مقتل میں جانے دیجئے۔ جب امام حسین نے کوئی جواب نہ دیا، جناب قاسم نے اپنے سر کو حسین کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا چچا یہ سر اس وقت تک نہ اٹھاؤں گا جب تک اجازت نہ دے دو۔ عزادارو حسین نے ایک مرتبہ جناب قاسم کو اپنے سینے سے لگایا،
اتنا روئے کہ ایک مرتبہ ایک طرف جناب قاسم غشی کے عالم میں گرے، دوسری طرف حسین غشی کے عالم میں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو مجھے ایمان سے بتائیے، اگر کسی پہ غشی طاری ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، مگر زہرا کی لاڈلی زینب کیا کرے؟ کربلا میں پانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زہرا کی لاڈلی نے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ اللہ اکبر۔ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، بس آخری جملے ہیں زدارو، جی بھر کے گریہ کر لیجیے۔ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ لو حسین نے ایک مرتبہ جناب قاسم کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد اس نے بغا دیا۔ جناب قاسم جنگ کے میدان میں گئے، جنگ کرتے جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک لعین نے جناب قاسم کے پہلو میں نیزہ مارا، حسن کا لال زین سے زمین پہ گرا۔ حسین غریب مظلوم کو آواز دی، اے چچا ارے میری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے آواز کو سنا دوڑے ہوئے گئے، جیسے ہی گئے ایک مرتبہ غبار اٹھ رہا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا اے قاسم ارے میرے لال کہاں ہو، اپنے چچا کو آواز دو۔ جب کئی مرتبہ آواز دینے پر قاسم کی کوئی آواز نہ آئی، میرے مولا نے فرمایا اے قاسم تمہیں امام وقت آواز دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آواز دینا تھا، جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے چچا قاسم کا سلام قبول کیجئے۔ عزادارو حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو گٹھڑی میں سمیٹا، خیموں میں لے کے آئے۔ فروا کا دل تڑپ گیا، اے میرے آقا میرے لال کی یہ حالت ہو